I'd just like to talk about the city in which Imam Abu Hanifa rahimahullah was born. Kufa was well known as Markazul Ulum. Hamde Khuda se tarhe zabane نیا دین بنا دے تو مجدد نہیں بلکہ متجدد ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کہ صدی کے اختتام پر یہ کارنامہ آپ کے علاوہ کسی نے انجام ہی نہیں دیا تھا. زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کانفرنس آج دوسری بار اس میں حاضری کا شرف حاصل ہے. سب سے پہلے 2-3 شعر حمد باری تعالیٰ کے اور عنوان کی مناسبت سے آئیے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا. شاعر کہتا ہے یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. مل کر یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. اور توجہ ذکر خالق ہی ہر دم زبان پر رہے. آمین کہہ دیجئے. ذکر خالق ہی ہر دم زبان پر رہے. جس سے رب خوش ہو جس سے رب خوش ہو ایسی ادا چاہیے. یا خدا ہم کو کہہ دیجئے مل کر یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. شرک سے ہم ہمیشہ ہی بچتے رہیں. شرک سے ہم ہمیشہ ہی بچتے رہیں. شرک سے ہم ہمیشہ ہی بچتے رہیں. دل میں ہر لمحہ ہر لمحہ خوف خدا چاہیے. یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. اور آج کی عنوان کی مناسبت سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. شاعر کہتا ہے یا خدا مجھ کو تو راہ حق پہ چلا. بلند آواز سے کہیں آمین. نماز میں آہستہ یہاں بلند آواز سے کہیں آمین. یا خدا مجھ کو تو راہ حق پہ چلا. یا خدا مجھ کو تو راہ حق پہ چلا. کیسے؟ وہ حنیفہ کی بس اقتدا چاہیے. وہ حنیفہ کی بس اقتدا چاہیے. یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کہ ابو حنیفہ حدیثوں سے تھے
شرم و حیا چاہیے، اس کے قائل کو شرم و حیا چاہیے، یا خدا ہم کو تیری رضا چاہیے۔ اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ آئیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نعت شریف آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ آپ نے اظہار کرنا ہے میرے ساتھ، اس نعت شریف کا قافیہ ہے نہیں ہے نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، سب کہیں گے نا انشاءاللہ۔ پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے ذوق کے ساتھ، سچے اور سچے عاشقوں کی طرح آقا کی ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے، بلند آواز سے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اور جس وقت آقا کو لے کر جا رہی تھی حضرت حلیمہ دائی، اس وقت کی منظر کشی کرتا ہے شاعر، توجہ کیجئے گا۔ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا سعدیہ نے، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں، ذرا مل کر نہیں ہے نہیں ہے، ذرا مل کر کہیے گا، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی، کیا گواہی؟ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، جو
بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق، جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق، وہ عاشق علی کا نہیں ہے، نہیں ہے، جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق۔ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق، وہ عاشق علی کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور آخری شعر، رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، سرے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا، سرے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا، مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا، مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا، کہیں مل سکا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا۔ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، سرے عرش بھی جو نہ امت کو بھولا، مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا، کہیں مل سکا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں، ذرا زور دکھائیں، مل کے ختم نبوت کا اعلان کیجئے۔ ہاں جی، آقا کی ختم نبوت کا اعلان کیجئے بلند آواز سے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ سدرا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي وبعد. Respected ulama present, brothers and sisters listening through the live transmission at home, I would like to, on behalf of Makki Masjid and the committee members, I would like to say Jazakumullah khair for your love, for your commitment, for your devotion. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely and in abundance. Ameen. Today's program is regarding one of the greatest Imams, Imam Nu'man bin Thabit, better known as Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. An Imam who falls under the category of the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Prophet ﷺ said, the best from my ummah are my companions, and then those who follow them, and then those who follow them. And Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi was a tabi'een. He met the Sahaba, Anas bin Malik, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, and he narrated and transmitted many hadith from various other companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Considering this is a program, this program is regarding Imam Abu Hanifa, there might be a certain degree of repetition, but the program is mainly to focus on the legacy of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. An Imam regarding which Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri says that if anyone was to say anything against Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, it would be for two reasons. The first reason is that that person is ignorant, or secondly that he is envious of the great Imam rahmatullah alayh. And majority of us present here today are muqallids. We follow the teachings and the proofs provided by Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Many say that we have left the Prophet ﷺ, we do not follow the Quran Sunnah, and that we follow Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. This is wrong. We follow the proofs provided by Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. We follow the madhab of the Imam Abu Hanifa in the light of the Quran and Sunnah. And any actions which are permitted and are practiced and implemented by the brothers who follow the madhab of Imam Abu Hanifa are from the Quran and from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. On one occasion, Imam Shafi'i, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahmatullah alayh, he went to Baghdad and he was praying his salat there, and he did not practice Rafa' Yadayn. And his companions questioned him that you did not practice Rafa' Yadayn. And remember that Imam Shafi'i rahmatullah alayh was the student of Imam Abu Hanifa, and not only the student of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, but he was also the student of Imam Muhammad bin Hassan al-Shaybani, who was a student of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. And indicating towards the grave of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, he said that how could I practice Rafa' Yadayn when the grave of my ustad is there? And we know that the brothers who follow the madhab of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh do not practice upon the Rafa' Yadayn. That does not mean that the madhab of Imam Shafi'i rahmatullah alayh is correct and that we are wrong. We do not say that the madhab of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh is superior than any other madhab, but all of the four madhahibs are correct, and all of the four madhahibs practice upon the Quran and Sunnah. The madhab of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh is upon the Quran and Sunnah. The madhab of Imam Shafi'i rahmatullah alayh is based upon the Quran and Sunnah. The madhab of Malik bin Anas rahmatullah alayh is based upon the Quran and Sunnah. And of course the madhab of Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh is also based upon the Quran and Sunnah. So anything that we practice in the madhab of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh is from the Quran and Sunnah. And alhamdulillah, through the four madhabs today, every Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is alive and is being practiced. If we were restricted to following one madhab, then how many sunnahs would have been extinguished? And remember this, that there's a difference between ikhtilaf and there's a difference between khilaf. Ikhtilaf, differences in opinion, has always been there. It's always existed, even between the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But to do khilaf, to go against someone, is wrong, and that is not from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We do not say that the madhab of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi is superior than the other. All of the madhabs are correct. All of the madhabs
are based upon the Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Imam Shafi'i, such a great scholar, had so much respect for his Ustad, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Who are we today to point fingers out at any of the Imams? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and the capability to act upon what has been said. And I would like to call upon our main English speaker today, who is the Imam of Masjid Al-Faruq in Walsall, and he will shed some more light on this subject and regarding the legacy of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Allahumma thabbitna ala sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man nasra sunnata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I call upon Fadilatul Shaykh wal Imam Masjid Al-Faruq Muhammad Ibrahim Rawat to come forward, please. Jazakumullah khair. First of all, I'd just like to talk about the city in which Imam Abu Hanifa rahimahullah was born. The city is Kufa. What was the environment of Kufa at that time prior to the coming of Imam Abu Hanifa rahimahullah? Kufa was well known as Markazul Ulum. Kufa was known as a place of learning the knowledge of the Quran and the Sunnah. Many companions went to Kufa to seek the knowledge of Deen. To that extent that, subhanallah, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an, he sent the great Sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an to Kufa. And he said to the people of Kufa that, O people of Kufa, I give preference to you over Medina by giving you Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Subhanallah. Many people came to Kufa to seek the knowledge of Deen. It has been mentioned that every household of Kufa, every masjid of Kufa was like a Dar al-Ulum, was like a madrasa, subhanallah. To that extent that one muhaddith states that I traveled to Kufa for 30 days. I traveled to Kufa for 30 days, and in 30 days I learned 30,000 ahadith, subhanallah. 30 days and then 30,000 ahadith, 10,000, 1,000 hadiths a day, subhanallah. So in that environment, in that atmosphere, in that climate, in this Kufa, subhanallah, was born the great Imam Abu Hanifa rahimahullah. I talked a bit about Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Now, just listen to the chain, the sanad of Imam Abu Hanifa rahimahullah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, a sahabi, one of his great students, subhanallah, is Alqamah bin Qais at-Tabi'i. Alqamah bin Qais, subhanallah, taught one of the great Tabi'is of their time, subhanallah, who also learned from Hazrat Aisha radiyallahu anha, the Imam Ibrahim Nakha'i rahimahullah. Ibrahim Nakha'i rahimahullah was the ustad and the teacher of Hammad ibn Abi Sulaiman. And Hammad ibn Abi Sulaiman was the primary teacher, one of the teachers of Imam Abu Hanifa rahimahullah. So this is the sanad, this is the chain, subhanallah. How fortunate we are that Imam Abu Hanifa rahimahullah took from Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ibn Abi Sulaiman took from Ibrahim Nakha'i. Ibrahim Nakha'i took from, subhanallah, Alqamah bin Qais. And Alqamah bin Qais took from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an took the knowledge of deen from Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam took the knowledge from none other, Allahu Akbar, than Almighty Allah subhanahu wa ta'ala through Hazrat Jibreel alayhi salatu wassalam. If you were to know the greatness and realize the position and the status and the maqam of Imam Abu Hanifa rahimahullah, my dear respected listeners, then we have to study the caliber, the ability, the salahiyat, the isti'dad of his students. Students like Imam Yusuf rahimahullah, students like Imam Muhammad rahimahullah, subhanallah. My tongue cannot do justice. My tongue and my zaban and your tongue and your zaban cannot do justice to this great Imam by praising him. We can only do some justice when we can hear from the Imam and the masters of hadith themselves. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, a great student of Imam Abu Hanifa rahimahullah. Who was Abdullah ibn Mubarak? He was an Imam, he was a master in hadith, master in fiqh. He was a Sufi, he was a muttaqi, he was everything, subhanallah. What does Abdullah ibn Mubarak rahimahullah state? He said that had Allah tabaraka wa ta'ala did not assist me through Abu Hanifa and through Sufyan Thawri, then I would just be like a normal person.
Meaning the status that I have gained in hadith is through Imam Abu Hanifa rahimahullah and through Sufyan Thawri rahimahullah. Another great student of Imam Abu Hanifa rahimahullah, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Who is Yahya ibn Sa'id al-Qattan, my dear respected listeners? This is the time we need to teach our youngsters. We know the football players and the cricket players. It's about time we learned about the Muhaddithin and the Imam. Who's Yahya bin Sa'id al-Qattan, my dear respected listeners? Yahya bin Sa'id al-Qattan is the Imam in the science of al-Jarh wa Ta'dil. He's the Imam in the science of critically analyzing the reporters of hadith. He's a master in his field. He doesn't mention that his final say will be the final opinion. And what does subhanallah Yahya bin Sa'id al-Qattan say regarding Imam Abu Hanifa rahimahullah? He states, Inna Aba Hanifa wallahi la'alamu hadhihi al-ummah bima ja'ani Allahi wa rasulih. He states that indeed by Allah, Imam Abu Hanifa rahimahullah is the most knowledgeable person in this ummah with regards to that which has come from Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, MashaAllah. Makki ibn Ibrahim, another student of Imam Abu Hanifa rahimahullah. Who is Makki ibn Ibrahim, my dear respected listeners? Makki ibn Ibrahim is not just a student of Imam Abu Hanifa rahimahullah, but he is in fact one of the teachers of the great Imam Bukhari rahimahullah. Subhanallah. So you can say that Imam Abu Hanifa rahimahullah is directly, indirectly one of the teachers of Imam Bukhari rahimahullah. And finally, I'd just like to talk a bit about the knowledge of hadith of Imam Abu Hanifa rahimahullah. Many misconceptions. That some say he only knew 17 ahadith. He only knew a couple of hadiths. But listen very carefully. Study the mahol and the environment of Kufa. Such an environment of Kufa where a person in 30 days learned 30,000 ahadith. That is the climate and the mahol of Kufa. Then how can one say Imam Abu Hanifa only knew few ahadith? Again, I would like to mention that my tongue and your tongue cannot do justice regarding the great Imam Abu Hanifa rahimahullah. Let's listen from the masters of hadith. Imam Zahabi rahimahullah, again a master, the Imam in the science of al-Jarh wa Ta'dil, in critically analyzing the reporters of hadith. He states, Inna al-Imam Abu Hanifa talab al-hadith wal-akthar minhum. Meaning Imam Abu Hanifa rahimahullah, he got the knowledge of hadith and then he excelled in the knowledge of hadith. Subhanallah. That's Imam Zahabi rahimahullah mentioned. Another great Imam, Allama ibn Taymiyyah rahimahullah. Yes, Allama ibn Taymiyyah rahimahullah. He mentions in his book Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah. What does he say? I just read this today. He states regarding Imam Abu Hanifa rahimahullah, A'immatu ahli al-hadithi wat-tafsiri wat-tasawwufi wal-fiqh. Subhanallah. What is he stating? That Imam Abu Hanifa rahimahullah is an Imam of hadith. He's an Imam of tafsir. He's an Imam of tasawwuf. Subhanallah. He's an Imam of fiqh. The great commentator of the Holy Quran, subhanallah, whom we are so proud of, Allama ibn Kathir rahimahullah. He mentions in Al-Bidayah wal Nihayah, he states, Abu Hanifa min a'immat al-mu'tabari. That Imam Abu Hanifa rahimahullah is one of those Imams who are reliable, who we can trust. And you know when these great scholars used to say that he is an Imam, they never meant the local Imam of the masjid. When they say that he is an Imam, even these people are masters of hadith, masters of fiqh, masters of tafsir, masters of many sciences. That is the meaning when they used to say that he is an Imam. And many ulama would even say that he was a Hafiz al-Hadith, that he is a Hafiz. You know, in them days, when a person was called a Hafiz, normally we call a person is a Hafiz, we say he referred to a Hafiz of the Quran. But when the people used to say the Hafiz, they referred to that person who knew 100,000 ahadith. They used to be called Hafiz al-Hadith. So my dear respected listeners, again, I cannot do justice, you cannot do justice. It is great muhaddithin, subhanallah, have mentioned regarding Imam Abu Hanifa rahimahullah. Then after that there is no doubt regarding the authenticity, the greatness, the knowledge, the taqwa of Imam Abu Hanifa rahimahullah. May Allah tabaraka wa ta'ala gives all the tawfiq and the ability to understand and appreciate the work which Allah tabaraka wa ta'ala has taken from these great Imams. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिला किसी ताख़ीर के, चूँकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है और उलमा काफ़ी हज़रात में यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, मौलाना खालिद साहब, आदिल ज़मान साहब, ये तमाम हज़रात, हमारा दिल चाहता था कि इनके बयानात से हम मुस्तफ़ीद हों, लेकिन वक्त हमारे दरमियान आड़े आ गया है। और मैं दावत दूँगा मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सिर्फ 5 मिनट में अपने ख़िताब को समेटते हुए आप हज़रात के सामने बयान फरमाएँ। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله التقى وصحبه البررة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، خصوصاً مخدومی اہل سنت محترم و مکرم حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، میرے محترم اور معزز حاضرین، میں ایک سامع کی حیثیت سے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ انیس احمد صاحب الگرامی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور میری خواہش بھی یہی ہے اور آپ کی چاہت بھی یہی ہے کہ انہیں زیادہ موقع اور وقت ملے اور وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان، ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی علمی حیثیت اور قرآن و سنت پر ان کا جو عبور اور درک اور فہم تھا اس پر وہ سیر حاصل گفتگو کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں مجھ جیسے ایک طالب علم کا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ عظیم شخصیت، وہ علم و عمل کا مجمع البحرین، جن کے متعلق ابھی آپ علماء سے سن رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر ایک مشہور راوی ہیں مکی بن ابراہیم، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں وہ حدیث سب سے زیادہ جید اور عمدہ ہوتی ہے جس کے سلسلہ سند میں راویوں کی تعداد کم ہو۔ ایسی حدیثوں کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ محدثین یعنی وہ حدیثیں کہ جس میں صحابی سے لے کر اس امام تک 3 راوی ہوں، اسے ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر جتنی بھی ثلاثیات ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اکثر ثلاثیات مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں جو حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ابو عاصم النبیل سے مروی ہیں جو حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ فقہ حنفی کی 4 اساس ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن کریم اور سنت اور اجماع اور قیاس پر اس فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مسلک پر جو قرآن و سنت سے قریب تر ہے، جو سنت سے قریب تر ہے، جو صحابہ کے عمل سے قریب تر ہے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت و ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شان میں یہ شعر نظر کرتا ہوں: ارباب خرد کہہ نہ سکے جن کو سرےدار، ارباب خرد کہہ نہ سکے جن کو سرےدار، ایک مرد کلندر نے کیے فاش و اسرار، تاریخ فضاؤں میں ہر سمت دھندلکے، پھیلائے تیری روشنی فکر نے انوار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اب دعوت دوں گا ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حافظ ابو بکر حیدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے بعد مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد بالگرامی صاحب کا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آواز بھی بالکل خراب ہے، اس کے باوجود آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے ایک حمد بات اللہ کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ آئیے، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے:
کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مل کے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رسیں گھولتی ہے اذان سبحان اللہ مل کے کہہ دیں حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رسیں گھولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر پوری محفل میں گوش پیدا کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی عطا سے بلوا لیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پہ کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پہ کرم میرے رب نے کیا ہے پہنچا ہوں پھر سے باب حرم پر پہنچا ہوں پھر سے باب حرم پر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں
लगी इल्तिजाए। रोया 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 गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़िए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और आखिर शेर में शायर ने जो है बहुत खूबसूरत दुआ की है, एक दफा मिलके कहते सुभान अल्लाह। मौला मौला सिद्दीक और क्या चाहता है, मौला सिद्दीक और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। मौला सिद्दीक और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़िए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़िए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमदे बाद अल्लाह के बाद आइए चलते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिल के दुरूद पाक पढ़ने सारे हज़रात। आप लोग के सामने एक बहुत खूबसूरत नात के चंद शायर पेश करने लगा हूँ, ज़रा गौर से समात कीजिए। शायर कहता है, अजीब है शौक़ दीदे काबा, अजीब है शौक़ दीदे काबा, दिलो जिगर में उतर गया है। अजीब है शौक़ दीदे काबा, दिलो जिगर में उतर गया है, दिलो जिगर में उतर गया है। मज़ार अक़दस की सब्ज़ जाली का नूर आँखों में भर गया है, का नूर आँखों में भर गया है। अजीब है शौक़ दीदे काबा, दिलो जिगर में उतर गया है। और शायर कहता है, हरम तो बेशक हरम है लेकिन मकाम तैबा भी कम नहीं है। हरम तो बेशक हरम है लेकिन मकाम तैबा भी कम नहीं है, मकाम तैबा भी कम नहीं है। हरम से सूरज तुलू हुआ गर, मदीने जाकर ठहर गया है, मदीने जाकर ठहर गया है। हरम से सूरज तुलू हुआ गर, मदीने जाकर ठहर गया है, मदीने जाकर ठहर गया है। अजीब है शौक़ दीदे काबा, दिलो जिगर में उतर गया है, दिल
दिल व जिगर में उतर गया है। और मेरे आका की शान देखिएगा, शायर कहता है मेरे नबी का मकाम रिफ़अत न कोई अब तक समझ सका है। मेरे नबी का मकाम रिफ़अत न कोई अब तक समझ सका है, न कोई अब तक समझ सका है। जहाँ पे कुदसी पहुँच न पाए वहाँ वो खैरुल बशर गया है, वहाँ वो खैरुल बशर गया है। मेरे नबी का मकाम रिफ़अत न कोई अब तक समझ सका है, न कोई अब तक समझ सका है। जहाँ पे कुदसी पहुँच न पाए वहाँ वो खैरुल बशर गया है, वहाँ वो खैरुल बशर गया है। अजीब है शौक दीद काबा दिलो जिगर में उतर गया है, दिलो जिगर में उतर गया है। और काबिल गौर शेर है ये नक्श पाए नबी ये रहमत जहां में क्या गुल खिला रहा है। ये नक्श पाए नबी ये रहमत जहां में क्या गुल खिला रहा है, जहां में क्या गुल खिला रहा है। जिसे मिली खाक पाए अहमद मुक़द्दर उसका संवर गया है, मुक़द्दर उसका संवर गया है। अजीब है शौक दीद काबा दिलो जिगर में उतर गया है। मज़ारे अक़दस की सब्ज़ जाली का नूर आँखों में भर गया है, का नूर आँखों में भर गया है। मैं दावत देता हूँ मस्जिद अली के बानी और आज की इस महफ़िल की रौनक का ज़रिया बनने वाले हज़रत मौलाना कारी तस्सुरुल हक़ साहब मदनी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मेहमान का मुख्तसर तारफ़ भी कराएँ और अपने मुख्तसर वक्त के अंदर जो है तारफ़ के साथ साथ अपने बयान से भी हम हज़रात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी तस्सुरुल हक़ साहब मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जिस तरह मेरे पेश उलमाए कराम ने इस बात को बार बार दोहराया है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी खिताब हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अनीस अहमद बिलग्रामी साहब का होगा और मुझ समेत हम सब की दिली ख्वाहिश ये है कि इस मौजू पर उनके तफसीली ख्यालात सुने। इससे पहले कि मैं उनका तारफ़ कराते हुए उन्हें दावत दूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चंद मुतफ़र्रक़ बातें मैं आपके ज़हन नशीन ज़रूर कराना चाहूँगा। और उन बातों से पहले मैं बरादरी अज़ीज़ ख़तीब मस्जिद हज़रत कारी इज़हार अहमद साहब, लाला मोहम्मद अशरफ साहब, भाई अमजद साहब, भाई बरकत साहब, भाई यमीन साहब और बाकी जितने भी हज़रात जिनकी मुआवनत के साथ ये प्रोग्राम अमलन हम सब देख रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ।
حضرات محترم، یہ کانفرنس جس کے اندر ہم سب شریک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہے، یہ کانفرنس ہو یا ملک میں باقی مختلف عنوانات کے ساتھ منعقد ہونے والی کانفرنسیں جو اب تک ہو چکی ہیں، ابھی ہونے والی ہیں، یہ در حقیقت سب فیض ہے سیرت کانفرنس کا، جو مدرسہ قاسم العلوم کے زیر تمام پچھلے 21 سال سے منعقد ہو رہی ہے، اور ان سال بھی 5 جون کو یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کے بعد سے جتنے بھی مہمان آئے ہیں ملک کے طول و عرض میں ان کی حاضری ہو رہی ہے، اور حق کا آواز، حق کا پیغام گلی گلی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آپ سب حضرات انشاءاللہ آئندہ کانفرنس میں آئیں گے نا؟ انشاءاللہ جو آئیں گے ذرا ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ کانفرنس آئندہ سال انشاءاللہ 3 جون کو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس تک ہم سب کو یہ سفر نصیب فرما دے۔ حضرات، میں پہلی بات جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس مسجد کے اندر اس وقت مکی مسجد میں موجود ہیں، ہماری شناخت اور ہماری پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان میں جو آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں، قلب و جگر میں، وجدان میں اپنے لوح پر لکھ دیں کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ اور یہ پہچان میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ سرتاج انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ پہلی امتوں کے بھی طبقات مذہبی طور پر تقسیم ہوئے اور ان کی تعداد 72 تک پہنچی ہے، اور فرمایا کہ میری امت اس سے ایک قدم آگے جا کر 73 تک پہنچے گی۔ اب جب 73 ہیں تو ان میں سے کون کون کا ایسا طبقہ ہے کہ جو جنت کا حقدار بنے گا؟ تو امام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کی پہچان 2 لفظوں میں یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگی وہ جماعت جنت کی حقدار ہوگی، اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضور سے ہمارا تعلق ہے نا، اور حضور کے صحابہ سے، یہی ہماری پہچان ہے جو سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور اسی پہچان کو عہد نبوی کے بعد جس فرد نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اسی فرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض لوگ صرف لفظ تقلید کی بنیاد پر کہ آپ اس فرد کے مقلد کیا ہیں، انہیں یہ بات اپنے تئیں ہضم نہیں ہو رہی، وگرنہ اس کے سوا میں نہیں سمجھتا کہ امام اعظم سے عداوت اور بغض کا اور سبب کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اب آپ اور مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اور آج کو کسی موضوع پر مفصل گفتگو کا بھی یہ وقت نہیں ہے۔ میں صرف اپنے حضرات کے ساتھ توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم خواب غفلت سے اٹھ کر میدان میں اتریں اور اپنی کوششوں سے اس بات کو دنیا کو آشکارا کر کے رکھ دیں کہ ہم جس راستے پر اکابر ہمیں چھوڑ گئے ہیں ہم اس پر قائم ہیں، اور جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے کوئی بھی ہمیں اپنی منزل سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جو تشریف لاتے ہیں وہ ہیں ہمارے مہمان مولانا انیس احمد بلگرامی، جو اس دیوبند سے نسبت ہی نہیں، اس دیوبند میں بیٹھ کر اس سلسلہ سے اپنی زندگی کے حسین وقت گزارا ہے، اور ان اکابر سے تربیت پائی ہے جن کی راتیں تو اللہ کو یہ بنانے میں گزرتی ہیں اور جن کی دن اللہ کی طرف بلانے میں گزرتے ہیں۔ یہ رات اور دن کے حسین پہ کر مولانا انیس احمد بلگرامی، جنہوں نے اپنے قلم سے اللہ کی کتاب کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، نبی کی حمد میں تفسیرتیں بھی لکھی ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور اس قافلہ کی چلنے والی خدمات کا بھی احاطہ کیا ہے، اب کیوں نہ ہو کہ وہ خود ہی آ کر اپنی کاوشوں کو اپنے الفاظ کے اندر سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا انیس احمد بلگرامی۔ اس سے پہلے ذرا مل کر میرے چند نعروں کا جواب دیجئے تاکہ معلوم ہو ان کو کہ جب ہندوستان میں جائیں تو یہ پیغام لے کے جائیں کہ دیوبند
تیرے فرزند دنیا کے ہر گوشے میں تیرے اوپر جان نثاری کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے ہاتھ اٹھا کر مکی مسجد گھوم جائے. مکہ سے پہلی آواز چلی تھی جس نے دنیا میں کفر کو نیست و نابود کر دیا, شرک کے محلات کو زمین بوس کر دیا. آئیے کفر اور ظلمت کی ساری تاریکیوں کو کافور کرتے ہوئے نور کو ساری دنیا میں بکھیرنے کے لیے ذرا ایک ہو کر ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ شان رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ, اہل علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء دیوبند, علماء دیوبند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية. قابل صد احترام علماء اعظام, دینی اور اسلامی بھائیوں اور بزرگوں, اللہ کے فضل و کرم اور اس کے انعام و احسان کے نتیجے میں ہم اور آپ اس وقت ایک اہم موضوع کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مجھ سے پیش رو خطبہ نے اردو میں اور انگریزی میں اس مضمون کو بہت حسین انداز میں واضح کیا ہے. اب آخر میں مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مقدس موضوع پر میں بھی کچھ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے آپ کے سامنے گفتگو کروں. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی حق سننے کی سعادت بخشے. میرے مخدوم و محترم محسن و کرم فرما حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی صاحب حفظہ اللہ, اسی طرح اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا اظہار احمد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کی نوازشات کے نتیجے میں آپ جیسے اہل ایمان کے سامنے روبرو ہو کر مجھے کچھ باتیں کہنے کی توفیقات ملی ہیں. اللہ اس خدمت کو بے حد قبول فرمائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کی ابتدا میں اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں. اختلاف کا آغاز مسئلہ تقلید سے ہوتا ہے اور وہ لوگ اس موضوع پر تقلید کے عنوان سے جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کا بہترین خلاصہ ہی تقلید ہے. تقلید یہ اسلام کا حسین ترجمہ ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر اور آپ کی سیرت پر جب کبھی کوئی کانفرنس منعقد کی جائے تو لازم اور ضروری ہے کہ تقلید کے مسئلے کو اگر اجاگر کر دیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر جتنے اعتراضات ہیں وہ سب کافور ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سن 80 ہجری میں تولد پذیر ہوئے, آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی, پھر آپ کی تعلیم
تربیت، علمی کارنامے اور اس کے بعد اجتہادی کام، یہ سب کچھ عمل میں وجود میں آتے آتے ایک صدی گزر چکی ہے، اور ایک صدی کے حوالے سے احادیث کی معتبر کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان موجود ہے جس سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس 100 سنہ من یجدد لها دینها۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی پر، ہر 100 سال کے بعد اس امت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور پیدا کرے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اور تجدید کا مفہوم تبیین کے سوا کچھ نہیں۔ تجدید کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجدد کوئی نیا دین پیدا کرے گا۔ اگر کوئی شخص نیا دین بنا دے تو مجدد نہیں بلکہ متجدد ہوگا۔ تجدید کا مطلب تبیین، اور تبیین کا ترجمہ ہے وضاحتیں کرنا۔ ماشاءاللہ۔ جب کوئی گرد و غبار کسی چیز پر پڑ جاتا ہے اس کی صفائی کر دینا اور اصل حقیقت کو نکھار کے سامنے لے آنا، یہ تبیین ہے۔ اور اسی تبیین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کے حوالے سے ہر 100 سال پر کسی شخص کے پیدا ہونے کی خوشخبری اور بشارت اپنے اس مبارک فرمان میں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تبیین کتنا ضروری عمل ہے اس کو آپ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے دیکھیں۔ ارشاد الہی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے محبوب ہم نے آپ پر اس قرآن حکیم کو اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کی تبیین، اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں۔ الفاظ کے جامع میں کیا مرادیں پوشیدہ ہیں ان مرادوں کو میرے بندوں کے سامنے آپ واضح کریں، اس مقصد کے لیے میں نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے اور قرآنی الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی مرادوں کو اپنی امت کے سامنے اگر واضح نہ کیا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ نماز کے لیے آتے، وضو کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے، اللہ کا مطالبہ ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نہ قیام کی ضرورت ہے نہ قعدے کی ضرورت ہے، نماز وقوع پذیر ہو جاتی، نماز والا عمل وجود میں آ جاتا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ان تمام آیات کی تبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو قرآن کا مضمون امت کی سمجھ میں آیا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی مرادوں کو بتا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ قرآن میں جو کچھ موجود ہے اس کی توضیح اور تشریح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعہ کر دی۔ قرآن حکیم میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا حاکم کون ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہمارا حاکم تو اللہ ہے، اطاعت صرف اسی کی ہے، لیکن اس کی اطاعت کیسے کی جائے؟ نبی کے حوالے کے بغیر اس کی اطاعت ناممکن ہے۔ نبی کے حوالے کے بغیر جب اس کی اطاعت ناممکن ہے تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو اطاعت کا نمونہ بنا کر اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کا جو مضمون، اللہ کے احکام کا جو مفہوم
اپنے قول و عمل کے ذریعہ اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ اسی کے پابند تھے، تم کو اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے سکوت فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ دین ہدا کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا کہ ہمارے لیے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کافی ہے۔ دین ہدا کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی عنوان پر عدم تقلید کے مسلک کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ہمیں کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں، ہم کسی کی پابندی اور کسی کی اتباع نہیں کریں گے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بس یہ ہماری نجات کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کھولیں گے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر وقف لازم نہیں ہے، نہ یہاں کوئی گول آیت ہے، نہ جیم جو جواز وقف کا نشان ہے اس کی بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو یہاں ٹھہر کر اطاعت کو انہی دو مقام پر محدود کیوں کیا جا رہا؟ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں تحریف کے مجرم لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے اس مقام پہ آ کے ٹھہر کر یہ اعلان کر دیا بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بعد کسی کی اطاعت نہیں؟ یہ قانون الہی میں اور قرآن حکیم کی آیات میں تحریف کرنے کے مجرم لوگ تو نہیں ہیں؟ ہاں مجرم ہیں۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ کوئی آیت، کوئی وقف لازم، ٹھہرنے کا کوئی نشان نہیں ہے، آگے کچھ اور لکھا ہے۔ اگر یہ اگلی بات بتا دیتے تو تقلید کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا اور یہاں کے ذمہ داروں کو امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کے منعقد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ دین خدا کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے آگے میں نے عرض کیا ہے کہ بات کہو تو پوری کہو، وَأُولِي الْأَمْرِ کیوں گئے بھول؟ قرآن حکیم میں آگے یہ بھی تو لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ ابھی ہمارے حضرت قاری تصور الحق مدنی صاحب نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ذرا اس کے تناظر میں ایک بات پہ آپ کو بہت توجہ دینی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو اپنانے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پابند بنایا ہے، اور اسی پابندی کے نتیجے میں ہم اور آپ اس فرقے میں شامل اور داخل ہو سکتے ہیں جو نجات پانے والا ہے، تو خلفائے راشدین کی سنت کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر وہ خلاصہ ہم سمجھ جائیں تو پھر تقلید کا مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ میں حل ہو جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ میں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ مکمل قرآن موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں اور آپ کی تمام احادیث صحابہ کے سامنے موجود ہیں، تو پھر قرآن و حدیث کے اس عظیم ذخیرے کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کا جملہ کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ! کیا عہد صحابہ میں قرآن و حدیث کافی نہیں تھا؟ کافی تو تھا،
لیکن وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین کا جملہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے دو اہم اصول اپنی امت کو سمجھا دیے. ایک اصول کا نام ہے قیاس اور دوسرے اصول کا نام ہے اجماع. اسی قیاس اور اجماع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے جامع ترین جملے کے حوالے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے. میرے صحابہ کے سامنے پورا قرآن موجود ہوگا, میرے صحابہ کے سامنے میری تمام احادیث موجود ہوں گی, لیکن پھر بھی امت کو کسی موضوع پر قیاس کی ضرورت پیش آئے گی اور امت کو کسی موضوع پر اجماع کی ضرورت پیش آئے گی. جب میرے صحابہ اس قیاس کا سہارا لیں اور اس اجماع کے حوالے سے تمہارے سامنے کوئی عمل پیش کر دیں تو قرآن و حدیث کو ہی مت تلاش کرنا, میرے صحابہ کی اس قیاس و اجماع کو بھی تسلیم کر لینا. اب اگر اس موضوع کو علمی حوالوں سے اور منقح کیا جائے تو اس میں وقت بہت لگے گا, لیکن اس کی ایک مثال عرض کروں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 10 سالہ مدنی زندگی میں جہاں سے اذان کا آغاز ہوا, جمعے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صرف جمعے کی ایک اذان ہے. سیدنا عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک اذان ہے. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو کچھ ضرورت محسوس کی گئی. ایک اذان سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہو پاتی, ادھر خطبہ ہو جاتا ہے اور لوگ جمعے کی جماعت میں شریک ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں. اب سمجھیے گا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مقام کیا ہے. ان صحابہ کے سامنے مکمل قرآن موجود ہے. قرآن حکیم کے 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں ارشاد الہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. اس میں جو نودیہ موجود ہے اس کے حوالے سے ایک ندا ہے, ایک اذان ہے. عہد رسالت میں ایک اذان, عہد صدیقی میں ایک اذان, عہد فاروقی میں ایک اذان, عہد عثمانی کے ابتدائی دور میں ایک اذان. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ایک قیاس کی ضرورت پیش آئی ہے اور صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے تو 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. الحمدللہ اس سنت عثمانی پہ ہم اور آپ قائم ہیں کہ نہیں؟ اس سے انحراف کر سکتے ہیں کیا؟ کیا کسی کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ 2 اذانیں نہیں ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 2 اذانیں نہیں تھیں, لہٰذا ہم عہد عثمانی کی نعوذ باللہ من ذالک اس بدعت کو نہیں مانیں گے؟ یہ بدعت ہے نہیں. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی اصول عطا کر دیے کہ قرآن بھی تمہارے لیے بنیادی اصول ہے, احادیث بھی تمہارے لیے بنیادی اصول ہیں, لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے کسی اہم مسئلے میں قیاس کی اور پھر تمہارا اس پر اجماع ہو جائے تو وہ بھی تم قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی اس کو اپنانا, اس پہ عمل کرنا. تو جن لوگوں نے بات کہی کہ دین خدا کے 2 ہی اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کیا انہوں نے قرآن و حدیث کے اندر تحریف نہیں کی؟ یقیناً تحریف کی. وہ بہت بڑے مجرم ہیں. بات کہو تو پوری کہو, وَأُولِي الْأَمْرِ کیوں گئے بھول؟ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی وضاحت بھی فرما دی. جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب آپ لوگ اماموں کی تقلید کرتے ہیں, اماموں کی اتباع کرتے ہیں, قرآن حکیم میں اماموں کا کہیں تذکرہ نہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ میں اگر امام لگا تو اعتراض اور اس کے حوالے قرآن و حدیث سے تلاش کرنے میں کوششیں جاری ہو گئیں. تو کبھی امام بخاری علیہ الرحمہ کے ساتھ میں جو امام لگا ہے کبھی اس لفظ امام کی بھی تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی. امام مسلم کے ساتھ میں بھی لفظ امام لگا ہے, کبھی تم نے اس لفظ امام کی تحقیق اور اس کی تائید اور اس کی تصدیق کی ضرورت محسوس کی؟ یہ بہت سطحی باتیں ہیں.
لیکن اگر کسی آدمی کا ذہن اتنا سطحی ہے کہ اگر ہم کو امام کا تذکرہ قرآن میں مل جائے تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت کو تسلیم کر لیں گے، تو قرآن کا مطالعہ کریں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اگر امام کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے بالکل آخری رکوع میں اپنے مخصوص بندوں کے تعارف میں ان کے اقوال و اعمال کا جہاں تذکرہ کیا ہے تو ان کی ایک دعا دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، اور اس جامع دعا میں نہایت لطیف اشارہ بھی ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ فسادی لوگ امام کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کے تعارف میں یہ کہا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متقیوں کے امام ہیں، وہ مقتدی جو متقی ہیں وہ اپنے امام کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ مستقل موضوع ہے۔ امام کے لفظ کو تلاش کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے لا کر اس کو موضوع بنایا گیا، اور دیگر موضوعات کے جو ائمہ ہیں، دیگر کاموں کے جو ائمہ ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے لفظ امام کی تصدیق کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کی رب کعبہ کی قسم کوئی گنجائش نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ محدثین نے الفاظ حدیث پہ کام کیا ہے، روایت حدیث پہ کام کیا ہے، اور ہمارے ان فقہاء ائمہ نے درایت حدیث اور مفہوم حدیث پہ کام کیا ہے۔ ہمارے محدثین کا موضوع، ان کا علمی کام جو ہے، ان کا جو میدان عمل ہے وہ الفاظ رسول ہیں، اور فقہا کا جو کام ہے، ان کا جو میدان عمل ہے وہ مفہوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کے جامع میں مرادیں کیا چھپی ہیں جب تک ان کو نہیں جانیں گے اور جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس کے اوپر عمل ناممکن ہے۔ آپ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہ ہمیں بھی اس دعا کا مصداق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور اس کو یاد کرے، پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ کریں گے یہ کام انشاءاللہ؟ یہ کام کریں گے تو دعائے رسول میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، ہم سرسبز و شاداب رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے سرسبز و شاداب ہونے کی دعا فرمائی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کریں، آپ کے اقوال و اعمال کو یاد کریں اور اس کو محفوظ کریں، اور بات یہیں ختم نہ ہو بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ابھی حدیث کا آخری حصہ جو مجھے عرض کرنا ہے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جس کے پاس میری حدیث پہنچائی جا رہی ہوگی تو جس کے پاس وہ حدیث پہنچ رہی ہے وہ اس حدیث کے پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوگا۔ الفاظ تو نقل کرنا ہے تم کو، لیکن جس کے پاس الفاظ نقل کر رہے ہوگے، جس کے سامنے میری حدیثیں نقل کر رہے ہوگے، بہت ممکن ہے کہ تم اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھ سکو جو اس شخص کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جس کو تم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس کے سامنے وہ میری حدیث کو روایت کرنے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ تو محدثین کا کام ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ان کی عظمتوں سے ہمیں انکار نہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی حنفی نے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد یا دیگر محدثین کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کی ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ کیوں؟ ان کو ہر شخص کے میدان عمل کا علم ہے کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، تقسیم عمل کا فلسفہ ان کو معلوم ہے، تو انہوں نے تمام محدثین کی خدمات کا اعتراف کیا اور تسلیم کیا کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو محفوظ کرنے پر بے پناہ محنت کی ہے۔ لیکن فقہا کو رب کائنات نے
اپنے خصوصی فضل و کرم کے نتیجے میں جو سمجھ عطا کی، جو شعور عطا کیا، وہ ان کا اپنا میدان عمل ہے، وہ ان کا حصہ ہے۔ اب ایک حدیث کے حوالے سے میں گفتگو کروں کہ الفاظ کا مفہوم کیا ہے اور الفاظ کے ظاہری اور سطحی تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ، اس کا مفہوم بہت آسان ہے، ہر شخص بہت آسانی کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں اس مضمون کو سمجھ سکتا ہے۔ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ ایک صحابہ ہے جن کو داؤد کہا جاتا ہے، ظاہری بھی ان کے نام کے ساتھ میں لگتا ہے کیونکہ مضمون اور مفہوم کے اندر جتنی گہرائیاں اور گہرائیاں ہوتی ہیں، الفاظ کے دامن میں جتنی وسعتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہری لوگوں کو وہاں تک رسائی نصیب نہیں ہوتی، وہ تو ظاہر تک رہتے ہیں نا۔ میں امام نووی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جو بخاری شریف کے شارح ہیں، کسی معمولی انسان کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ امام نووی جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے داؤد ظاہری کی جس غلطی کو پکڑا ہے، ذرا اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو اور آپ کے شعور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ فقہا کا کام کیا ہے اور محدثین کا کام کیا ہے۔ حدیث اپنے مضمون میں بہت واضح ہے۔ داؤد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی برتن میں پیشاب کرے، پیشاب سے بھرا ہوا وہ برتن لا کر ٹھہرے ہوئے پانی میں ڈال دے تو پھر یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی تو بتایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کیا، وہ پیشاب اس نے الگ کیا، برتن میں پیشاب بھر کے لایا، اس بھرے ہوئے برتن کو، پیشاب سے بھرے ہوئے برتن کو ٹھہرے ہوئے پانی میں ڈال دیا تو حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ ٹھہرا ہوا پانی یہاں پر ہے، کوئی شخص ادھر پیشاب کر رہا ہے خشکی کی جگہ پر یا کسی اور مقام پر، وہ پیشاب بہہ کر گیا اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پہنچ گیا، تو داؤد صاحب جو ظاہری ہیں انہوں نے اس حدیث کے مفہوم میں کہا کہ یہ پیشاب اگر بہہ کر پانی میں پہنچ جائے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پہنچ جائے، تو پھر اس ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پانی پاک رہے گا۔ اگر یہ درایت کا حال رہا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسی طرح کھلواڑ بن جائے گی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور ان کی شریعت کو خود ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو خود ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ داؤد ظاہری نے اس حدیث کے مضمون کے بتانے میں جو فحش غلطی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ الفاظ حدیث تو بے شک یہی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، یہ الفاظ کے روایت کا تقاضا ہے، لیکن درایت کا تقاضا ہے کہ اس میں کوئی پیشاب کرے تو ناپاک ہوگا، اور کسی برتن میں پیشاب کر کے لائے اور اس برتن کو جو پیشاب سے بھرا ہوا ہے وہ پیشاب اگر اس پانی میں ڈال دے تب بھی ناپاک ہوگا، اور اگر کہیں سائیڈ میں پیشاب کرے اور وہ پیشاب بہہ کر اس پانی کے اندر پہنچ جائے تب بھی وہ ناپاک ہوگا۔ درایت کا تقاضا یہ ہے اور روایت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی وجہ سے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جب طحاوی کے اندر کسی حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں تو ان کا انداز بڑا نرالا ہے، وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں روایت کا تقاضا تو یہ ہے اور درایت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی درایت کا نام فقہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر واضح فرمایا کہ
بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میری حدیث کو ان کے پاس لے جائیں گے کہ سننے والے روایت کرنے والے سے زیادہ فقیہ ہوں گے، وہ سننے والے اس روایت کو نقل کرنے والے سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے تقاضے آپ کے سامنے جیسے آئے، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس اور اجماع کا جو بنیادی اصول اپنے صحابہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی اصول کو سامنے رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صدی کے گزر جانے کے بعد جتنے تجدیدی کارناموں کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ تمام تجدیدی کارنامے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مکمل کرائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی مسئلے کو اپنی نجی اور ذاتی رائے کے حوالے سے امت کے سر پر نہیں تھوپا۔ یہ امام اعظم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ فقہ حنفی یہ شخصی فقہ نہیں ہے، ذاتی فقہ نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی ایک شورائی فقہ ہے، اور شورائی فقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 عظیم لوگوں کی ایک مجلس شورا بنائی، اور ہر مسئلے کو اس شورا کے حوالے سے، اس کی تحقیق کے حوالوں سے اس کو گزار کر پھر اس کی بالادستی کو قائم کیا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ایک سوال پہنچا، اور ایک شخص ہے بڑا سیدھا سادہ امام اعظم کا، اس سے ابھی کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، وہ ایک سوال لے کر پہنچا، اور سوال در حقیقت ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کا جواب فراہم کرنا یہ مسئول عنہ کے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ جیسا بھی سوال آئے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے ایک سوال یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، عشاء کی نماز ادا کر لی اس نے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ سو گیا تو اس کو رات میں نہانے کی حاجت ہوئی، فجر کی نماز کے آنے سے پہلے پہلے وہ بیدار ہوا، غسل کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ عشاء کی نماز اس کے ذمے لوٹانی ضروری ہے، یا جو اس نے عشاء کی نماز ادا کر لی وہی کافی ہے؟ کتنا پیچیدہ سوال ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کتنی بار ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ عشاء کی نماز ادا کر کے سوئے، اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پہ نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، تو کیا اس حاجت کی بنیاد پر غسل کر کے وہ عشاء کی نماز لوٹانی ہوگی، یا وہ ادا شدہ نماز ادا مان لی جائے گی؟ فقہ، تفقہ، درایت، فہم، شعور، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کے مقصد کو سمجھا، اور اس کو یہ جواب دیا کہ اس شخص کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کر کے اس عشاء کی نماز کو لوٹائے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اس کو۔ الفاظ کے جو روایتی تقاضے ہیں ان سے ہٹ کے آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کوئی اور صاحب نہیں تھے، یہ امام محمد جو آپ کے شاگردوں میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، یہ ان کا سوال تھا، اور سوال کا خلاصہ یہ تھا، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہم پہنچا اور آپ کا درک پہنچا، وہ خلاصہ یہ تھا کہ جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اس نے عشاء کی نماز جب ادا کی تھی تو نابالغ تھا۔ سبحان اللہ۔ نابالغ نے عشاء کی نماز تو ادا کر لی، پھر جب رات میں سویا تو اس کو احتلام ہوا، اور یہی اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت میں بالغ ہو جائے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمے ادا کرنا فرض ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے ابھی عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے۔ جو عشاء کی نماز ادا کی تھی نابالغ ہونے کے عالم میں وہ تو نفلی ہو گئی، اب عشاء کی نماز کا جب وقت باقی ہے اور تو بالغ ہوا ہے، اس کی علامت احترام کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے، تو اب غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے، اب فریضہ ادا ہوگا، پہلے والی نماز نفل تھی۔ بہرحال ایک طویل موضوع ہے، میں نے چند مثالیں پیش کی اور وقت پورا ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے ماننے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امام شافعی بھی برحق ہیں، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام مالک برحق ہیں، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام احمد ابن حنبل بھی برحق ہیں،
مانتے ہیں نا ہم سب؟ تو ان لوگوں کا بڑا اعتراض یہ رہتا ہے کہ میاں برحق تو ایک ہی ہو سکتا ہے، آپ بھی برحق ہیں، شافعی اور مالکی اور حنبلی یہ سب برحق ہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ذرا قرآن حکیم اٹھائیے، قرآن حکیم کے 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو سنا کر اس بات کو ثابت کر کے کہ چاروں برحق ہیں، دقت کوئی نہیں، اپنی بات کو مکمل کر دوں گا، اور واقعہ بھی اختصار کے ساتھ۔ ایک شخص کی ہری بھری کھیتی تیار ہے بالکل، اور کسی شخص کی بکریاں آتی ہیں، اس پوری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ یہ کیس پہنچا، اس کھیت والے نے اپنا کیس ڈالا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ حضرت اس کی تمام بکریاں ہمارے کھیت میں آئیں اور پوری فصل کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ مدعی بھی موجود ہے، مدعا علیہ بھی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جتنی بکریاں ہیں ساری کھیت والے کو دے دو اور قصہ تمام۔ لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو قریب میں موجود تھے، اللہ کا ارشاد ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کے نتیجے میں اس کیس کا آسان سا فہم اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابا حضور، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، لیکن میرے ذہن میں اس کا ایک دوسرا فیصلہ آیا ہے، آپ سماعت فرما لیجئے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کیجئے اس عنوان سے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ اس وقت تک استعمال کرتا رہے کہ جب تک کہ اس کی کھیتی یہ بکری والا تیار کر کے اسی نہج پر نہ پہنچا دے جس نہج کے اوپر اس کی بکریوں نے اس کو تباہ کیا۔ کھیت بکری والے کے حوالے کر دیجئے، یہ بکری والا اس کی فصل کو تیار کرے، بکری جس کی ہیں وہ ساری بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دیجئے تاکہ وہ اس کے دودھ سے نفع اٹھاتا رہے۔ جب اس کی فصل تیار ہو کے اسی مقام پر اسی نہج پر پہنچ جائے جس نہج پر اس کی بکریوں نے اس کو تباہ کیا تھا، تو اس کی بکریاں اس کے حوالے کر دیں، اس کی فصل اور اس کی کھیتی اس کے حوالے کر دیں۔ قرآن حکیم میں اس کو نقل کرنے کے بعد جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا۔ قرآن حکیم نے یہ وضاحت کر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ بھی برحق تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے وہ بھی برحق ہے، لیکن سلیمان کے فیصلے میں دونوں کی نفع رسانی ہے، اس لیے اس کو ترجیح دو۔ میں یہ عرض کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوال آ گیا، اسی تناظر میں اس کا جواب بھی حاضر ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقلید میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کہ صدی کے اختتام پر یہ کارنامہ آپ کے علاوہ کسی نے انجام ہی نہیں دیا تھا۔ صدی کا اختتام ہوا، یہ مجدد پوری شان کے ساتھ، پوری آن کے ساتھ، تمام تر تیاریوں کے ساتھ میں سامنے آیا، اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے 80,000 مسائل مستنبط کر کے اور 800 علماء کو تیار کر کے امت کے حوالے کر دیا، اس لیے ترجیح انہی کو دی جائے گی۔ وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم عطا کر دے، یہ شعور عطا کر دے کہ تقلید ہی اسلام کا آسان سا ترجمہ ہے۔ وقت کی چونکہ قلت رہی، ورنہ میں والذین اتبعوہم بإحسان کے حوالے سے عرض کرتا کہ یہ اتباع ہے کن کی؟ والذین آمنوا۔ قرآن حکیم نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس کے تعلق سے اتباع کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ اور اخیر میں جملہ عرض کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کوفے سے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا، ان کو حدیثوں کا علم نہیں تھا، لہذا وہاں کے حوالے سے ہم ان کی بات کو معتبر نہیں مانیں گے۔ امام بخاری تو فرماتے ہیں کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں، اتنی کثرت سے اسفار ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کوفہ کے۔ تو ذرا
कुरान हकीम उठाइए, जो कुरान हकीम आप तिलावत करते हैं, ख़ास तौर पे वो अरबी जो सऊदी वाला कुरान हकीम है, उसके आखिर में आप देखें कि कुरान की सनद क्या है, ये कुरान आप तक किन हवालों से पहुंचा है। अगर आप कुरान की सनद देखेंगे तो रब्बे काबा की कसम उसमें दोनों कूफी है।